شام میں پھنسے 318 پاکستانیوں کو بیروت سے چارٹر طیارے کے ذریعے پاکستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لبنانی وزیراعظم سے رابطہ کر کے شام میں پھنسے پاکستانیوں کے انخلاء میں مدد کی اپیل کی تھی، جس پر لبنان نے پاکستانی شہریوں کو ویزے جاری کیے۔ ان شہریوں کو بذریعہ سڑک شام سے لبنان پہنچایا گیا، جہاں سے آج انہیں خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ بیروت ایئرپورٹ پر پاکستان کے سفیر نے پاکستانی شہریوں کو رخصت کیا۔ چارٹر طیارہ 13 دسمبر کی درمیانی شب اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے تحریک انصاف کے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے راضی ہونے کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں سے بات چیت کو تیار ہیں تو یہ اچھا فیصلہ ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات بات چیت کے ذریعے دور کرنے چاہیے۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ بالآخر مسائل کا حل مذاکرات میں بھی ہے، ہم تمام مقتدر حلقوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کے پاس کے خلاف متعدد کیسز ہیں اور وہ گورنمنٹ کسٹڈی میں نہیں ہے، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، تو وہ تو جوڈیشری سے ان کی بیل ہی ہونی ہے۔ وزیر اعظم تو کوئی ایسا آرڈر نہیں کر سکتا۔ سیاسی مسائل پوری دنیا میں جب بھی حل ہوئے ہیں یہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے بغیر نہیں ہوئے۔ آج تک کا ان کا یہی سٹانس ہے کہ جی میں نے بات جو کرنی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، تو یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ دقت رہی ہے۔ اب اگر انہوں نے اس میں اگر ان کو کوئی بات سمجھ آ گئی ہے جو کہ بالکل صحیح بات ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ بالآخر مذاکرات ہی سے یہ مسائل طے ہوں گے۔ البتہ بنیادی ہمارا ضرور تھا کہ عمران خان صاحب کو پہلے ریلیز کیا جائے کہ ہم ہر فورس کے ساتھ، ہر قوت کے ساتھ، ہر پارٹی کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو یا جہاں بھی ہو یا جو اور مقتدر حلقے ہوں ہمارے سے بات۔ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا ہے، بل پر صدر 10 دن تک دستخط نہیں کرتے تو کیا وہ خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا؟ ڈی آئی خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بل کا فوری نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے، دوسری صورت میں عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے، صدر نے ایک اعتراض بھیج دیا ہے، اس کے بعد اگر اس نے آئینی مدت کے اندر اس پر دستخط نہیں کیے تو حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اس کا گزٹ کرنے کی۔ ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے 2+2=4 کی طرح، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے۔ میری تجویز ہوگی اتحاد مدارس دینیہ کو بھی، جس کا اجلاس 16 دسمبر کو ہو رہا ہے، کہ اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ۔ اور بانی پی ٹی آئی اپنی پارٹی لیڈرشپ سے ناراض ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو چارج شیٹ کر دیا، جیل کے باہر ماحول پر سوالات اٹھا دیے۔ بانی پی ٹی آئی کی آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کیا کہا؟ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں تفصیلات دیکھیے۔ بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں سے کہا کہ میں نے اخباروں میں خبریں دیکھیں تو ایسا تاثر ملا جیسے جیل کے باہر دوستانہ ماحول چل رہا ہے اور سارے خوشی خوشی رہ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا اپنی لیڈرشپ کے رویے پر حیرانی کا اظہار، کہا انہیں توقع تھی کہ ڈی چوک کے معاملے کو پارلیمنٹ اور دیگر فورمز پر بھرپور اٹھانا چاہیے تھا، مگر انہیں حیرانی ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ بانی پی ٹی آئی نے آج صحافیوں سے مزید کیا گفتگو کی، تفصیل دیکھیے۔ رات 10 بجے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کے اہلیہ بشرا بی بی پر توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کے دوران اسپیشل کورٹ سینٹرل 1 کے جج شاہ رخ ارجمند نے فرد جرم عائد کی۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ اس کیس کی ابتدائی تحقیقات نیب نے کی تھی۔ نیب ترمیم کی روشنی میں توشہ خانہ 2 کیس ایف آئی اے کو منتقل کیا گیا تھا۔ یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کی بہتر معاشی پالیسیز اور معاشی ٹیم کی محنت کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ برآمدات اور ایکو اور ترسیلات زر کی بدولت ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ شہباز شریف کا اوورسیز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی حالیہ رپورٹ پر اطمینان کا اظہار، کہا کہ بیرونی سرمایہ کاروں کے پاکستان پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے بارے میں عالمی سوچ -10% سے نکل کر 31% مثبت پر آ گئی ہے۔ یہ نتائج عالمی سطح پر سرمایہ کاروں کے لیے ایک مثبت پیغام ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں آج وزراء کی عدم دلچسپی دیکھنے میں آئی۔ کوئی وزیر ایوان میں نہ ہونے پر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے برہمی کا اظہار کیا۔ ڈیپٹی اسپیکر نے کہا کہ وہ اس بات پر وزیر اعظم کو شکایتی خط لکھیں گے۔ آصف بشیر چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزراء کی عدم دلچسپی،
وقفہ سوالات میں جوابات دینے کے لیے آج پھر کوئی وزیر نہ آیا۔ تحریک انصاف کے ارکان نے وزراء کی عدم موجودگی پر شدید احتجاج کیا تو ڈپٹی اسپیکر نے ایوان کی کارروائی کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دی۔ آدھ گھنٹہ انتظار کے باوجود کابینہ کے کسی رکن نے ایوان کا رخ نہ کیا۔ اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو پیپلز پارٹی بھی وزراء کی عدم موجودگی پر برہم نظر آئی۔ نوید قمر نے کہا کہ ایوان میں موجود رہنا وزراء کی آئینی ذمہ داری ہے، اس معاملے پر انتہائی سخت رولنگ آج ہی آنی چاہیے۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ گزشتہ روز بھی اس معاملے پر رولنگ دی تھی لیکن کسی نے بات نہیں سنی۔ آج وزیر اعظم کو خط لکھوں گا، وزراء کی عدم موجودگی میں ایوان نہیں چلا سکتا، لہٰذا قومی اسمبلی کا اجلاس جمعہ دن 11 بجے تک ملتوی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسپیکر نے اجلاس جمعے کے روز تک ملتوی کر دیا۔ یہ اگر ممبران کو اعتراض ہے تو ہم ہاؤس کو ایڈجرن کرتے ہیں اور کل کے لیے اور آج ہم لکھ رہے ہیں خط پرائم منسٹر کو۔ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یاہیا آفریدی نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یاہیا آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس کل جمعے کے روز طلب کر لیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کل جمعے کو دوپہر 2 بجے ہوگا۔ اجلاس میں زیر التوا شکایات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ایک شخص آرمی میں ہے اس پر ملٹری ڈسپلن کا اطلاق ہوگا، ایک شخص محکمہ زراعت میں ہے اس پر محکمہ زراعت کے ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی محکمے میں سرے سے ہے ہی نہیں، اس پر آرمی فورسز کے ڈسپلن کا اطلاق کیسے ہوگا؟ سپریم کورٹ کے جسٹس امیر الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، فیصلے میں آرمی ایکٹ کی دفعات کو آرٹیکل 8 سے متصادم ہونے کا کیا جواز دیا گیا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا، جو شخص آرم فورسز میں نہیں وہ اس کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا، اگر قانون اجازت دیتا ہے تو ڈسپلن کا اطلاق ہوگا، مخصوص حالات میں سویلینز پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ عدالت کے پاس آرمی ایکٹ دفعات کالعدم کرنے کا اختیار نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، اس طرح تو اگر کوئی اکسانے کا سوچے اس پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ آئینی بینچ انٹرا کورٹ اپیلوں میں بھی آئینی نکتے کا جائزہ لے سکتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، برادر جج کی آبزرویشن سے ان کا اختلاف نہیں، فیصلے میں نقائص کی نشاندہی بھی ضروری ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا، اگر ایک فوجی اپنے افسر کا قتل کر دے تو کیس کہاں چلے گا؟ خواجہ حارث نے جواب دیا، قتل کا کیس عام عدالت میں چلے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، عام فورسز سے متعلق قوانین سول کی حد تک دیکھیں۔ خواجہ حارث نے کہا، ڈسپلن کے بغیر آرمی کام نہیں کر سکتی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، یہ تصور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا تھا کہ عام فورسز سویلین سے علیحدہ ہوں گی، عام فورسز کے لیے قوانین بھی علیحدہ ہوں گے، جو قوانین عام فورسز کی حد تک نہیں ہیں وہ ڈسچارج آف ڈیوٹیز نہیں ہوں گے، کہ اس کے مزید سماعت جمعرات کو ہوگی۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ عرفہ فیروز ذکی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ کراچی سٹی کونسل اجلاس میں ہنگامہ آرائی ہوئی، ہنگامے کے باوجود متعدد قراردادیں منظور کر لی گئی۔ اجلاس کے دوران حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی تل کلامی بعض مواقع پر ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ بلدیہ عظمی کراچی کے ہیڈ آفس کے باہر اپوزیشن نے سیف الدین ایڈوکیٹ اور یوسی ناظم قاضی صدر الدین کی قیادت میں احتجاج کیا۔ مظاہرین نے قبضہ میئر نامنظور کے نعرے لگائے، الزام لگایا کہ میئر کراچی مرتضی وہاب صرف پیپلز پارٹی کی یوسیز میں فنڈز جاری کر رہے ہیں، اپوزیشن کی یوسیز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور سیالکوٹ کے علاقے متراوالی میں ہوئی ایک شادی میں دلہے کے دوستوں نے بارات میں ملکی اور غیر ملکی نوٹوں کی برسات کر دی۔ نوٹ نچھاور کرنے کے لیے اسپیشل کنٹینر تیار کیا گیا۔ وہاں سے دلہے کے بھائیوں اور دوستوں نے ڈالر، ریال اور پاکستانی نوٹ نچھاور کیے، گرم چادریں اور سوٹ بھی لٹائے گئے۔ دلہا رانا فیضان مسقط میں کاروبار کرتا ہے۔ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ کے علاقے، ایسے دوست ہونے چاہیے جو کہ شادی میں دلہے کے دوستوں نے جس طرح کر کے دکھایا ہے، بارات میں ملکی اور غیر ملکی نوٹوں کی برسات کی اور کنٹینر سجائے، لکی دلہا بالکل ایسے ہی۔ اور یہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ملکی اور غیر ملکی کرنسی ہیں اور یہ اچھے خاصے بڑے نوٹ ہیں، اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ لگ رہی ہے۔ یہ دلہا جی رانا فیضان ہے، مسقط میں کاروبار کرتے ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا T20 میچ کل سینچورین میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا T20 میچ سینچورین کے سپر اسپورٹس پارک میں کھیلا جائے گا، جس کی تیاری کے لیے پاکستانی اسکواڈ نے بھرپور ٹریننگ کی۔ کھلاڑیوں نے فیلڈنگ پریکٹس کے علاوہ نیٹ پر بیٹنگ اور بالنگ کی جم کے پریکٹس کی۔ سیریز کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 11 رن سے شکست دی تھی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا میچ بھی رات 9 بجے شروع ہوگا۔ انڈر 19 ویمن ایشیا کپ میں شرکت کے لیے پاکستان ٹیم آج کراچی سے کوالالمپور جا رہی ہے۔
بہت اچھی تیاری ہم نے صرف ایک انڈیا کے اگینسٹ نہیں، ہم نے جتنے بھی ہمارے اگینسٹ میچز ہیں ہم نے اس کی بہت اچھی تیاری ہے. یہ نہیں کہ صرف انڈیا ہے، ہم ایشیا کپ کھیلنے جا رہے ہیں تو ہم ایشیا کی ہر ٹیم کے ساتھ ٹکر کا مقابلہ کرنے والے. دیکھا جائے تو انڈر 19 ہی جا کر اوپر ہائی لیول کھیلیں گے، تو انڈر 19 ایک بیس ہوتی ہے، بیس جتنی اسٹرانگ ہوئی جائے اتنا اچھا جاتا ہے آگے اگلی ٹیمز کے لیے. مطلب جیسا اے ٹیم ہماری مین ٹیم، تو ہم انڈر 19 اچھا جتنا رہے گا نا اتنا اچھا. اور یہ اوور آل کیمپس میں تیاری بہت اچھی ہوئی ہے، ہماری ٹیکنیک پہ کام ہوا ہے، فٹنس پہ کام ہوا ہے، اور ہمارے کوچز نے بہت اچھا مطلب ہماری پار ہیٹنگ پہ بہت کام ہوا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ دوسری ٹیمز کو اچھا ٹائم دیں گے، ٹف ٹائم دیں گے، اور ایشیا کپ جیت کے آئیں گے انشاءاللہ. میں نے ڈومیسٹک لیول پہ بھی کھیلا ہے سینئرز کے ساتھ، اور ایمرجنگ بھی کھیلا ہوا ہے. تو یہی ہے کہ انڈر 19 میں آئی ہوں تو بالنگ جو ہے بہت اچھی کرتی ہوں. میرا جو اسٹائل ہے سہیل تنویر کی طرح، اور انہوں نے مجھے آئے تھے، انہوں نے مجھے ٹپس بھی دی، گائیڈ بھی کی، بتایا. تو یہی ہے کہ بس اپنے پاکستان کے لیے بیسٹ کرنا ہے، اور انڈیا کی جو ہے ٹیم کے ساتھ پہلا میچ ہے ہمارا، تو ان کے خلاف بہت اچھی بالنگ کرنی ہے، ان کے وکٹیں اڑانی ہے. یہ بھی کیمپ تھا، ان میں بہت محنت کی ہمارے کوچز نے کی، سر محسن کمال اور حنیف سر اور نہیدہ میم سب نے ہمیں بہت وہ کی پریکٹس کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ بس اچھی کھیلیں، پرفارمنس اچھے کریں گے اور کب جیت کے آئیں گے. ہم نے میکسیمم کوشش یہ کی ہے کہ انڈیا کا جو سا اسکواڈ ہے، ہمارا پہلا میچ ہے، اس کی مینٹل پریپریشن جو سی پریشرس میں کھیلنے کی، اس کی پریپریشن زیادہ کی ہے، مائنڈ سیٹس کو زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کی ہے. پریکٹس ہماری میں ہم نے میچ سینیریوز بھی کھیلے ہیں، ان کے آپس میں بھی میچ کروائے ہیں، اور پھر بوائز کے اگینسٹ بھی جو سا ان کو ایک میچ ملا ہے کھیلنے کے لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین جاری ہے. مریم نواز نے شنگھائی میں موسمیاتی تبدیلی کانفرنس میں شرکت کی. کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے چین کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہے ہیں. چین کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اسموگ کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت نے ہنگامی اقدامات کیے. اسموگ کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ایک رات میں صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے شنگھائی ایکسپیریمنٹل اسکول اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کا بھی دورہ کیا. اسکول کے مختلف شعبوں کا مشاہدہ کیا. بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجوکیشن سکھانے کے جدید طریقہ کار کے بارے میں دریافت کیا. JRNG کی ڈائریکٹر بیورو آف ایجوکیشن گوان وین جی شنگھائی ایکسپیریمنٹل اسکول اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے صدر سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ کو چین کے تعلیمی نظام کے بارے میں خصوصی بریفنگ دی گئی. ایکسپو سینٹر کراچی میں 5 روزہ عالمی کتب میلہ سج گیا ہے. میلے میں بین الاقوامی پبلشرز بھی شرکت کر رہے ہیں. افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیا. تفصیل بتا رہے ہیں رانا جاوید اپنی اس رپورٹ میں. ایکسپو سینٹر کراچی میں 5 روزہ 19ویں عالمی کتب میلے کا آغاز ہو گیا ہے. افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیا. تقریب سے خطاب میں کہا کہ اس طرح کی تعمیری سرگرمیوں سے تخلیقی صلاحیتوں، تنقیدی سوچ اور فکری نشو و نما کو فروغ حاصل ہوتا ہے. یہ ہمارا شہر کراچی ہے جس میں بہت ریسنٹلی عالمی اردو کانفرنس ہے، اور یہ ساری چیزیں پچھلے 1 مہینے کی بات ہے. تو اس شہر کو نظر لگانے والے ان کے اس شہر کے لوگوں نے سارے پلان ختم کر دیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ شہر کراچی اور پھلتا پھولتا رہے گا. وزیر تعلیم سردار شاہ نے کہا کہ دور حاضر میں طلبہ اور نوجوانوں کی کتابوں سے دوستی ضروری ہے. یہ ایکسٹینڈ کر کے ہم سکھر، حیدرآباد اور وہاں پہ بھی ہم بک فیئر لے جائیں، اور سال میں کم از کم یہاں کے بھی بچے اور نوجوان مستفیض ہوں. بک فیئر 16 دسمبر تک جاری رہے گا، جس میں 17 ممالک کے پبلشرز شریک ہیں. میلے میں عوام کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے. کیمرامین طلحہ خان کے ساتھ رانا جاوید، جیو نیوز کراچی. امریکی صدر جو بائیڈن جاتے جاتے ایک ریکارڈ بنا گئے. امریکی تاریخ میں ایک دن میں سب سے زیادہ تعداد میں قیدیوں کی سزاؤں میں کمی اور معافی کا اعلان کر دیا. انہوں نے 15 قیدیوں کی سزاؤں میں کمی اور 39 قیدیوں کو معاف کرتے ہوئے ان کی سزائیں ختم کر دیں. 1500 قیدی وہ ہیں جنہیں کورونا کے دوران جیل سے رہا کر کے 1 برس سے گھروں میں قید رکھا گیا، جبکہ معافی پانے والے 39 قیدی دیگر جرائم میں ملوث تھے. تاہم یہ جرائم تشدد سے جڑے نہیں تھے. صدر بائیڈن اس سے پہلے حال ہی میں اپنے بیٹے کو بھی ٹیکس کے کیسز میں معافی دے چکے ہیں، جس کے بعد انہیں دباؤ کا بھی سامنا تھا. میڈیا رپورٹس کے مطابق جو بائیڈن انتقام سے بچنے اور ٹرمپ کے صدارت سنبھالنے سے پہلے کیپٹل ہل کے مجرمان کو بھی پیش کی معافی دینے پر غور کر رہے ہیں. سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ملاقات کی. ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور سیاسی مفاہمتی عمل آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا. سیاسی میدان میں مفاہمت کے عمل کے لیے مشترکہ کوششوں پر
اتفاق کیا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے معاملے پر حکومت کا رویہ دیکھ کر حیران ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے علی محمد خان نے کہا کہ ایسا تو امریت کے دور میں بھی نہیں ہوتا تھا، حکومت ہمیں سنجیدہ نہیں لیتی تو یہ ہمارے لیے بھی تشویشناک ہوگا۔ سینیٹر طلال چودھری نے پی ٹی آئی کی مفاہمت پرستی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جنرل فیض حمید کی چارج شیٹ دیکھ کر گھبرا گئے ہیں، ہمیں اس میں نیک نیتی نظر نہیں آتی۔ دیکھیے تفصیلی انٹرویو آج رات 10 بجے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں۔